خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ میرے عزیزوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ سب کو مسیح یسوع میں سلام۔ آج میں جو خدا کا پیغام آپ لوگوں تک لے کے آیا ہوں وہ ہے محبت کے بارے میں۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام محبت کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کیسی محبت چاہتا ہے کہ ہم اس سے کریں، کیونکہ اس نے جو محبت کی وہ تو عظیم محبت ہے، اور اس کی بہت بڑی محبت ہے جو انسان سے کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے کلام اقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہماری خاطر، تاکہ جب ہم اس پر ایمان لائیں تو ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ میرے عزیزو، یہ اس کی بڑی اور گہری محبت ہے انسان سے، کہ انسان کو بچانے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دیا۔ میرے عزیزو، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہم مزید اس بات کو سمجھیں گے کہ خدا انسان سے کیسی محبت چاہتا ہے کہ ہم اس سے کریں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام اقدس میں سے مقدس مرکز رسول کی انجیل اور اس کا 12واں باب اور اس کی 30ویں اور 31ویں آیت میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام اقدس میں کیا لکھا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام اقدس میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے۔ کلام اقدس میں لکھا ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ میرے عزیزو، خدا ایسی محبت چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان مجھ سے محبت کرے پورے دل سے، اور کلام اقدس میں لکھا ہے اور پوری اپنی ساری جان سے۔ میرے عزیزو، اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا من سے محبت کرنی ہے۔ خدا ایسی محبت چاہتا ہے انسان سے۔ خدا دل سے انسان سے پیار کرتا ہے، دل سے انسان سے محبت رکھتا ہے۔ خدا دل سے انسان کی مدد کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ خدا نے ہر ایک انسان کو پیدا کیا ہے، اور جب اس نے پیدا کیا ہے تو وہ ہم سے محبت بھی رکھتا ہے، ہماری فکر بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ ہم سے محبت رکھتا ہے تو ہم سے محبت بھی چاہتا ہے کہ ہم اپنے پورے دل سے اس سے محبت کریں، ہم اپنی ساری جان سے اس سے محبت رکھیں، اپنی ساری عقل سے، اپنی ساری طاقت سے خداوند سے کیا کریں؟ محبت کریں۔ میرے عزیزو، جب ہم خداوند کے کلام اقدس میں سے 31ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر کلام اقدس میں کیا لکھا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ میرے عزیزو، خدا نے ہمیں جو پیغام دیا ہے اپنے کلام میں، ہمیں نصیحت کی ہے، ہمیں بتایا ہے، ہمیں سکھایا ہے کہ محبت سے بڑا کوئی حکم نہیں ہے۔ بہت سارے حکم ہیں، پوری بائبل حکم سے بھری ہوئی ہے۔ جتنے بھی خدا کے قوانین ہیں، احکام ہیں، خدا کہتا ہے کہ محبت سب سے بڑا حکم ہے۔ یہ جو حکم خدا نے دیا ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ 10 کمانڈس، 10 حکم جو خدا نے دیے ہیں، اور خدا کہتا ہے کہ ان 10 حکموں سے بھی جو سب سے بڑا حکم ہے وہ ہے محبت۔ خدا کہتا ہے محبت کرو، خدا بار بار کہتا ہے ہمیں محبت کرو، محبت کرو، ہمیں پیار کرو، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ میرے عزیزو، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ یہ سب سے بڑا حکم ہے، اور خدا کے حکم کو ماننا زندگی ہے، اور خدا کے حکم پر چلنا یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو میرے عزیزو، خدا کا جو سب سے بڑا حکم ہے اور وہ ہے محبت، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ کہ خدا کہتا ہے کہ مجھ سے پیار کرو، مجھ سے محبت کرو۔ کیسے ہمیں خدا سے محبت کرنی ہے؟ اپنے سارے دل سے، اپنی ساری طاقت سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری عقل سے
ہمیں خدا سے کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے. اور کلام اقدس میں لکھا ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند کیا کر؟ محبت رکھ. اس سے بڑا اور کوئی حکم نہیں ہے میرے عزیزو، اس سے بڑا اور کوئی حکم نہیں ہے. تو آئیے ہم ایک اور حوالہ خدا کے کلام اقدس میں سے دیکھتے ہیں. میرے عزیزو میرے ساتھ نکالیے گا خداوند کے کلام اقدس میں سے مقدس یوحنا رسول کی انجیل میرے ساتھ نکالیے گا. غور سے ہم خدا کے کلام کو سمجھیں گے اور خدا کے کلام کو سیکھیں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے محبت. محبت کے بارے میں ہم خدا کے کلام اقدس میں سے سیکھ رہے ہیں. تو جو ہم نے سب سے پہلے پڑھا ہے وہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ سب سے بڑا جو حکم ہے وہ ہے محبت. ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے. میرے عزیز، ہم محبت کی بات کر رہے ہیں خداوند کے کلام اقدس میں سے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام اقدس میں سے مقدس یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 13واں باب. اس کے 13ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلام اقدس میں کیا لکھا ہے. 13 باب اور اس کی 34ویں آیت میں سے ہم خداوند کے کلام اقدس میں سے پڑھیں گے. میرے عزیزو، یہاں پر خداوند کے کلام اقدس میں سے ہم دیکھیں گے 34ویں آیت میں خداوند کے کلام اقدس میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے. خداوند کے کلام اقدس میں لکھا ہے، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں. نیا حکم. ویسے تو بہت سارے حکم ہیں میرے عزیزو، 10 حکم بھی ہیں. پورا کلام بائبل مقدس خدا کے قوانین ہیں. لیکن یہاں پر خدا کا کلام مسیح خداوند ہمیں ایک نیا حکم کے بارے میں سکھاتے ہیں، ایک نئے حکم کے بارے میں بتاتے ہیں. تو آئیے ہم خداوند کے کلام اقدس میں سے دیکھیں گے کہ یہ نیا حکم کون سا ہے اور کیا ہے. جب ہم 34ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر میرے عزیزو لکھا ہے، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو. ایک دوسرے سے کیا کرو؟ محبت رکھو. میرے عزیزو یہاں پر لکھا ہے ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اور کلام اقدس میں جب ہم دیکھتے تو لکھا ہے، اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے کیا ہو؟ شاگرد ہو. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے میرے عزیزو کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. مسیح خداوند ہمیں ایک نیا حکم دیتے ہیں، اور وہ جو نیا حکم ہے وہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کیا کریں؟ محبت کریں. محبت کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کا دل گندگی سے بھرا ہے، انسان کا دل نفرت سے بھرا ہے، انسان کا دل برائی سے بھرا ہے. میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں جو اس کا سب سے بڑا حکم ہے، اس کو مانیں، تو اس کا سب سے جو بڑا حکم ہے میرے عزیزو وہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ہم ایک دوسرے سے پیار رکھیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا احساس کریں. یہی خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. ہم شروع سے خدا کے کلام کو لے کر اینڈ تک، مکاشفہ تک جب ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو خداوند بار بار ہمیں یہی سکھاتے ہیں. خداوند کا کلام ہمیں بار بار یہی کہتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ایک دوسرے سے محبت کریں. میرے عزیزو، یہ بہت بڑا عمل ہے. جب ہم اس پر عمل کریں گے تو سمجھے کہ ہم نے سارے حکموں پر عمل کر لیا ہے. کیونکہ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں تو ہم نے سارے حکموں پر عمل کر لیا. کیوں؟ کیونکہ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ یہ ایک سب سے بڑا حکم ہے، اور دوسرا نمبر یہ ایک نیا حکم ہے جو مسیح خدا نے ہمیں دیا ہے. میرے عزیزو، ضروری ہے کہ ہم اس نئے حکم پر عمل کریں. میرے عزیزو، آئیے ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام اقدس میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب. ہم آگے چلتے ہیں، خدا کے کلام کو مزید سیکھتے ہیں محبت کے بارے میں کہ خدا کا کلام ہے محبت کے بارے میں اور مزید ہمیں کیا سکھاتا ہے. تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام اقدس میں سے مقدس یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 15واں باب، خداوند کے زندہ کلام اقدس میں سے مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کا 15واں باب میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا میرے عزیزو. اور اس کی ہم دیکھتے ہیں 12ویں آیت میں سے کہ خداوند کے کلام اقدس میں کیا لکھا ہے. میرے عزیزو، یہاں پر لکھا ہے، میرا حکم یہ ہے
کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ میرے عزیزو، محبت ایک کیسی پاور ہے، ایک کیسی طاقت ہے۔ خدا شروع سے ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم کیا کرو، ایک دوسرے سے محبت رکھو، اور خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا حکم ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، اور یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ کلام اقدس میں لکھا ہے میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو۔ مسیح خداوند ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کی ستائش کرتے ہیں، ہم اس کے آگے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ہم دعائی عقید دیتے ہیں، ہم پاک شراکت لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، ہم خدا کے گھر میں جاتے ہیں، ہم دعائیں وغیرہ کرواتے ہیں، اپنے گھر میں خادموں کو بلاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم محبت نہیں کرتے تو ہمارا چرچ جانا بے فائدہ ہے، دعا کرنا بے فائدہ ہے، پرستش کرنا بے فائدہ ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے محبت کے بارے میں، کہ یہ سب سے بڑا حکم ہے، یہ ایک نیا حکم ہے، اور مسیح خداوند ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے کیا کریں، محبت کریں۔ میرے عزیزو، جب ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھتے تو ہمیں دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں پرستش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں کلام پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں چرچ جانے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں گھر میں دعائیں کروانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب ہم اپنے گھروں میں خدا کے خادموں کو بلاتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہم اس کے سب سے بڑے حکم کو نہیں مانتے، ہم اس کے نئے حکم کو نہیں مانتے، جو حکم اس نے ہمیں دیا ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے، تو میرے عزیزو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ایک بہت زبردست پوائنٹ ہے خدا کے کلام اقدس میں سے، اور یہ سب سے بڑا حکم ہے جس کا خدا نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ میں ایک اور حوالے پر بات کروں گا میرے عزیزوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اور اس کے بعد ہم خدا کے کلام کو بند کریں گے۔ میرے عزیزوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام اقدس میں سے مقدس لوکا کی انجیل۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، اس حوالے کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پر خدا کا کلام ہمیں محبت کے بارے میں مزید سکھاتا ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا 7واں باب میرے ساتھ نکالیے گا۔ مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا 7واں باب، اور اس کی ہم دیکھتے ہیں 47ویں آیت میں، 47 ورس ہم دیکھتے ہیں 47 آیت میں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام اقدس میں کیا لکھا ہے۔ میرے عزیزوں، یہاں پر خدا کا کلام بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں سکھاتا ہے، بڑی گہرائی میں جا کر ہمیں سکھاتا ہے، اور ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں محبت کیسی کرنی ہے، کس طرح کی کرنی ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر خداوند کے کلام اقدس میں لکھا ہے، اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی، مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو شخص زیادہ محبت دکھاتا ہے اس کے زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جو شخص کم محبت دکھاتا ہے اس کے کم گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے۔
اگر محبت کرتے ہیں، محبت کرتے جاتے ہیں، ہم ہر کسی سے محبت کرتے ہیں، ہر کسی کا احساس کرتے ہیں، ہم ہر ایک انسان سے پیار کرتے ہیں، تو میرے عزیزوں جتنی ہم محبت کرتے جائیں گے اتنے ہمارے گناہ مٹتے جائیں گے، خدا ہمیں معاف کرتا جائے گا، اور جب ہمارے گناہ ختم ہو جائیں گے، جب ہم محبت کرتے جائیں گے تب ہمارے گناہ ختم ہوتے جائیں گے، اور جب گناہ ختم ہوتے جائیں گے تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار ہوتے جائیں گے۔ میرے عزیزو، محبت ایسی بڑی طاقت ہے، ایسی بڑی قوت ہے جو ہمیں گناہوں سے بخش دیتی ہے، ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے عزیزو، یہ زبردست خدا کا پیغام ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں ایک کام کرنا ہے، اور وہ کام ہے کہ ہمیں خدا کا جو سب سے بڑا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ خدا نے جو ہمیں ایک نیا حکم دیا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، جو خدا نے ہمیں حکم دیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اور یہاں پر کلام اقدس میں جو لکھا ہے کہ جو شخص زیادہ محبت دکھاتا ہے اس کے زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جو کم دکھاتا ہے اس کے کم گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ میں عزیزو آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جب دعا کرتے ہیں، ہم پرستش کرتے ہیں، ہم خدا کے گھر جاتے ہیں، ہم بہت کچھ کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ جو ہے وہ مٹ جائیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف کیے جائیں تو اس سے پہلے ہمیں محبت کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، وقت ہے کہ ہم محبت کو بڑھائیں، ہم محبت کو ایک دوسرے سے بانٹیں، اور جب ہم محبت بانٹتے جائیں گے، ہم محبت کرتے جائیں گے، ہمارے گناہ مٹتے جائیں گے اور ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا جو میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا، جو خدا نے مجھے دیا کہ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ میرے عزیزو، محبت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس پہ زیادہ بات کی جائے تو بہت لمبی بات ہو سکتی ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم پہلا کرنتھیوس کا 13واں باب اب جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام اقدس میں سارا محبت کے بارے میں لکھا ہے کہ سب کچھ، ہر چیز کچھ بھی نہیں ہے اگر محبت نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم 13ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر کلام اقدس میں کیا لکھا ہے کہ ایمان، امید اور محبت، یہ تینوں چیزیں دائمی ہیں، لیکن ان میں سے محبت افضل ہے۔ اگر محبت افضل ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس افضل کام کو کریں جو محبت ہے، تاکہ ہم خدا کے جو سب سے بڑا حکم ہے اس کو مان سکیں، جا کے جو خدا نے ہمیں نیا حکم دیا ہے ہم اس پر عمل کر سکیں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں۔ میرے عزیزوں، خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔